الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرے اور ڈر کے روئے اور تیری آنکھ سے اتنا قطرہ نکلے جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، فرمایا جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلے پھر وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں خدا کا، پہلے خدا کو مانو، پھر یہ جانو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر کہو کہ یا رب معاف کر دو، یا رب، پھر معافی مانگو، پھر ڈرو جب تک تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح بکرے کو خصی کر کے بکریوں میں چھوڑ دو تو وہ کسی قسم کا نقصان نہیں کرتا، اس طرح بندہ مومن کے دل میں خوف خدا پیدا کر دو، یہ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرے گا، یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ خطاؤں سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر خوف نہیں ہے دل میں، اللہ سے ڈرتا نہیں، اگر اس کے دل میں کبھی خوف خدا پیدا نہیں ہوا، حضور فرماتے ہیں جو ایک لمحہ بھی زندگی میں، ایک لمحہ، دوستو کمال ہو گئی۔ یہ حدیث ہے کہ رحمت کی آس ہے، فرمایا تو کبھی ایک بار بھی زندگی میں اللہ سے ڈرا ہو، ایک بار، اگر تو ایک بار بھی ڈرا ہو تو خدا قیامت میں تیری بخشش فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا، ایک آدمی تھا، ساری عمر گناہوں میں گزر گئی، وقت قریب آیا، بڑھاپا آنے لگا تو ایک دن دل میں خیال آیا میں نے تو بڑے پاپ کیے، بڑے گناہ ہیں، دفتر کالا سیاہ ہے گناہوں کا، رو پڑا، تڑپا، اپنے بچوں کو بلا لیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ادھر دیکھیے گا، کس کو بلایا جی؟ کچھ نیکی کی باتیں بچوں سے بھی کرنی چاہیے، ہر وقت ڈانٹ ٹپک، حساب کتاب، دنیا داری، کاروبار، پیسے کما کے لا، بلا کے بٹھا کے تھپکی دے کے یہ بھی کہنا چاہیے بیٹا نماز بھی پڑھا کر، یہ بھی کہنا چاہیے بچوں سے، یہ انداز بھی ہمارا ہونا چاہیے وقت گزارنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میں نے بڑے جرم کیے، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکوں، میں اس قابل نہیں کہ اللہ کے حضور کھڑا ہو سکوں، بیٹا میں ڈر گیا ہوں، خدا نے اگر حساب لیا تو مجھ سے نہیں دیا جائے گا، اس طرح کرنا جب میں مروں تو مجھے دفن نہ کرنا۔ ابا جی کیا کرے؟ کہا اس طرح کرنا کہ مجھے جلانا، اور جب میں جل کے راکھ ہو جاؤں تو آدھی راکھ میری دریا میں بہا دینا، آدھی صحرا میں اڑا دینا، مجھے جلا دینا، اور کہنا جو اللہ کا نافرمان ہو اس کا یہی حال ہوا کرتا ہے، مجھے نہ زندہ، مجھے سلامت نہ رکھنا، میں نہیں جواب دے سکتا اللہ کو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی اولاد نے کہا ابا جی ہم سے نہیں ہوتا، کہنے لگے یہی کرنا، یہی تم نے کرنا ہے، تمہیں کرنا ہے، میری وصیت ہے، میں ڈر گیا ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا اللہ۔ بچے مجبور ہو گئے، اس کا انتقال ہوا تو انہوں نے باپ کو جلایا، اس کی جو راکھ تھی اس کے دو حصے کیے، آدھی صحرا میں اڑا دی، آدھی دریا میں بہا دی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب کریم نے ریت سے کہا کہ اس کے ذرے واپس کر۔ توجہ ہے آپ کی؟ ریت کے ذرے واپس کر۔ ریت کے ذروں نے ساری اس کی راکھ سمیٹ کے اللہ کے حضور حاضر کر دی، پھر رب نے دریا کو حکم کیا کہ اس کے ذرے واپس کرو، دریا نے سارے اکٹھے کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیے، خدا نے کہا کن فیکون، ہو جا، بس ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ رب نے فرمایا تو نے یہ کیا کیا؟ جو رب پہلے پیدا کر سکتا تھا، خون کے ایک لوتھڑے سے تجھے بنا سکتا تھا، وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو جل گیا، تو اڑ گیا، تو بہہ گیا، یہ تو نے کیا کیا؟ رو پڑا، کہنے لگا خدایا میرے گناہ بڑے تھے، میں ڈر گیا تھا، میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا، مجھے جب اعمال یاد آتے تھے تو مولا ہمت نہیں پڑتی تھی، حوصلہ جواب دے گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میرا بندہ سچ کہتا ہے، میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس نے واقعہ ہی مجھ سے ڈر کے یہ کام کیا ہے،
میں نے بھی اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، میں نے بھی گناہ بخش دیے ہیں۔ دوستو کوئی ایک وقت یاد کرو، 2 سیکنڈ کا ایک مراقبہ کرو، کبھی کوئی ایسا گناہ جو بالکل ہمارے قابو آیا تھا اور ہم نے اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیا؟ ورنہ یاد رکھو نیک وہ ہے الا ماشاءاللہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا، جس کا پہنچ جاتا ہے پھر وہ کوئی کسر ہے۔ ہاتھ نہیں پہنچا تو انگور کھٹے، اور اگر ہاتھ آ گئے تو آج ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ خدا سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا حضور قسم خدا کی 40 سال ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ اتنے نیک ہیں کہ میں نے بندہ دیکھا کوئی نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ڈرتے ہیں، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہا تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور میں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا ہوں۔ دوسرا معنی کیا؟ فرمایا تم اس لیے ڈرتے ہو کہ تم سے گناہ ہو گئے، اور نیک لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہیں گناہ ہو نہ جائے۔ تم اس لیے ڈرتے ہو کہ گناہ ہو گئے، اور ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہیں ہو نہ جائیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، آہوزاریاں۔ عجیب حدیث، نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جناب جبرائیل آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل ایک مسئلہ تو بتا، تو 7 وقت گزارتا ہے، میں نے جناب میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگیے گا ذرا، میں نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے، حضرت میکائیل فرشتے ہیں، معصوم ہیں، پر ہنستے نہیں۔ حضور نے جناب جبریل سے پوچھا تو وہ بھی رو پڑے۔ کون رو رہا ہے؟ یہ 2 کون ہے؟ کون ہے؟ فرشتے جو گناہ ہی نہیں کرتے، معصوم ہیں، گناہوں کی حیثیت نہیں رکھی اللہ نے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جبریل بتائیے کہ میکائیل ہنستے کیوں نہیں؟ تو جناب جبریل بھی رو پڑے۔ حضور نے فرمایا رو پڑے ہو؟ قسم نے اکیلا ہوتا ہوں تو میں بھی بڑا روتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وجہ، رونے کی وجہ تم فرشتے ہو، تم تو گناہ نہیں کرتے، معصوم ہو، روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ جب سے ابلیس کا انجام دیکھا دل میں خیال آتا ہے کہیں گناہ ہو نہ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، جب سے اس کا انجام دیکھا ہے تب سے رو رو کے وقت گزرتا ہے۔ جب ان دونوں نے بات کی تو میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور بھی روئے۔ کہا خدا بندہ ہمیں بے نیازی سے بچا، یا اللہ جبریل کو بے نیازی سے بچا، خدا بندہ میکائیل کو بے نیازی سے بچا۔ اسی وقت اللہ کا پیغام آیا، محبوب تو نے دعا کر دی ہے تو جبریل اور میکائیل کو خبر کر دے کہ قیامت تک میں انہیں نیکی پہ قائم رکھوں گا۔ قیامت تک کون رو رہا ہے؟ کون تڑپ رہا ہے؟ صحابہ روتے ہیں۔ حضرت مسعود بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ایک آیت سنی قرآن کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ جو نیک اور پرہیزگار ہوں گے قیامت کے دن سواریوں پہ بٹھا کے لے جائے جائیں گے، اور جو اللہ کے مجرم ہوں گے ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، فرشتے لاٹھیاں پکڑ لیں گے، اور جس طرح بھینس کو، گدھے کو، گھوڑے کو پیچھے سے مارا جاتا ہے اس طرح مار مار کے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ حضور کے صحابی مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی تو چیخ ماری، کہنے لگے یا رب معاف کر دے، میں تو مجرم ہوں، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو۔ کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، یا اللہ میں متقی نہیں میں مجرم ہوں۔ چیخ ماری، روح پرواز کر گئی، خدا کے خوف سے جان ہی نکل گئی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو بڑے پرہیزگار تھے۔ ہم اس لیے آج روتے نہیں کہ ہمارے دل ہی سخت ہو گئے گناہ کر کر، ہمارے اندر کی سختی نے ہماری روح کو میلا کچالا کر دیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔